السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہڈن موٹیویٹر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں، جہاں ہم بات کریں گے ایک طویل اور گہرے موضوع پر، خود کی دریافت کا سفر۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس سفر کی نوعیت اور شدت ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی گہرائیوں کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں۔ خود کی دریافت کا سفر عام طور پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان زندگی کے کسی مرحلے پر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ سوالات انسان کی زندگی میں تبدیلی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سوال کا جواب پانے کے لیے مختلف تجربات کرتے ہیں، مختلف راستوں پر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس تلاش میں پوری زندگی کا وقت گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ماضی، ہمارے تجربات اور یادیں ہماری شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خود کی دریافت میں ماضی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف تجربات سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام۔ اگر ہم اپنے ماضی کو ایک اینک کے طور پر دیکھیں تو یہ ہمارے حال اور مستقبل کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ ماضی کی غلطیوں یا تجربات میں پھنس کر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کے لیے ہمیں ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ماضی میں رکے رہنے کی۔ خود کی دریافت کا ایک اگلا مرحلہ ہے ذہنی بلوغت کی جانب بڑھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھتے ہیں اور اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مختلف رولز ادا کرتے ہیں، چاہے وہ معاشرتی، خاندانی یا پیشہ ورانہ ہوں، لیکن ہم اکثر ان میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذاتی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم مکمل طور پر خود کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے جذبات کو سمجھیں اور اپنی خواہشات کو جانیں۔ خوف اور شک ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سے چھٹکارا پانا خود کی دریافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خود کو پہچاننے کا ہم اکثر اپنے خوف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ پر شک کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان خوفوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنی اصل طاقت کو دریافت کرتے ہیں۔ اپنی خامیوں، ناکامیوں اور خوف کو قبول کرنا ایک طاقتور عمل ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ میں کمزوریاں ہیں، لیکن یہ آپ کی مکمل حقیقت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے لگتے ہیں۔ خود کی دریافت کا ایک اور اہم حصہ ہے خود سے محبت کرنا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے یا اپنے آپ کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنی کامیابیوں یا پھر ظاہری خصوصیات کی بنیاد پر اپنی قیمت لگاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری اصل قیمت ہمارے اندر کی خوبیوں اور ہماری انسانیت میں چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بغیر کسی شرمندگی یا معذرت کے قبول کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ خود کی دریافت کا سفر آپ کے خیالات کو تبدیل کرتا ہے، آپ کو دنیا ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں تو آپ نئے خیالات کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں جس کا کبھی آپ نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا پیشہ ورانہ زندگی۔ خود کی دریافت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آپ زندگی میں مختلف تجربات کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی ترجیحات اور آپ کے مقاصد بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کے پیچیدہ مراحل ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع دیتے ہیں،
اور یہ ایک خوبصورت عمل ہے، خود کو دوبارہ دریافت کرنا ایک نشو نما کا عمل ہے جو آپ کو نئے امکانات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب جب ہم نے خود کی دریافت کے مختلف پہلو پر بات کی تو کچھ عملی ٹپس دینا چاہوں گی جو آپ کے اس سفر میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ روزانہ اپنی سوچوں کو لکھیں، اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے خوف کا سامنا کریں اور اس پر قابو پانے کے طریقے تلاش کریں۔ خود کو وقت دیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں، ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ خود کی دریافت کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے جوڑتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بہترین طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ ہمیں زندگی کے چیلنجز کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔